بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اپنی زادی راہ اکٹھا کیا۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ روانگی کے لیے یہ شخص اپنے گھر والوں سے ودا ہو کر نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو آ گئے، اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ ایک شخص کے گھر اور قافلے کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور اس کے بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا کہ وہ عورت بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کے رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہوا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تمہاری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس خاندان کو اس حال میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو ہی میری مدد فرما، میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولیں، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر ہی واپس آ گیا ہے، اور نہ ہی بغیر زادے راہ کے وہ قافلے میں شامل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب، حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سعی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کی حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اس لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔